قرآن میں دکھاؤ یا حدیث میں دکھاؤ تو کہنا نہ، یہ وہ کہیں کہ قرآن میں ہے، حدیث میں ہے، کہیں شریعت میں، تو کہنا نہیں، یہ سنیوں کے مقدر میں ہے، بس کہنا یہ ہمارے مقدر میں لکھا ہوا ہے اس لیے ہم مناتے ہیں، اور آپ کے مقدر میں یہ نہیں ہے اس لیے آپ اس چیز سے محروم ہیں۔ بس یہ جواب ان کو دیں، کہتے کہ نہیں، قرآن نہ حدیث کسی چیز ہم پیش نہیں کر رہے، ہم اپنے مقدر سے پیش کر رہے ہیں، یہ چیز ہمارے مقدر میں ہے اسی لیے ہم اس کو مناتے ہیں، اور آپ کے مقدر میں نہیں ہے تو اس لیے آپ اس سے محروم رہتے ہیں۔ تو بہرحال عاشقان رسول سے یہی کہا جائے گا کہ جو ہے الحمدللہ اپنے گھروں کو، اپنی گلیوں کو، اپنے مدارس مساجد کو جو ہے بڑھ چڑھ کر اس پہ خرچ کر کے اس کو سجائیں۔ ادعو ونصلی وسلم علی رسولہ الکریم۔ ناظرین، بہت ہی جلد ماہ ربیع الاول ہمارے اور آپ کے درمیان جلوہ افزا ہونے والا ہے۔ تمام عاشقان رسول اپنے اپنے گھروں کو سجانے میں، گلیوں کو سجانے میں، مدارس اس مساجد کو سجانے میں جڑ چکے ہیں، ان تیاریوں میں لگ چکے ہیں۔ بہت ہی خوشی ہوتی ہے ماشاءاللہ الحمدللہ، لیکن جہاں پر خوشیوں کا اظہار کرنے والے جو ہے ان کی اکثریت پائی جاتی ہے، وہاں پر کچھ چند لوگ، مٹھی بھر لوگ جو ہے اس طرح سے آگ بگولا ہو جاتے ہیں، جل بھن کر کباب بن جاتے ہیں، اور ان کی زبانوں پہ اس قسم کے الفاظات وہ استعمال کرتے ہیں کہ معاذ اللہ ان کی اس بکواسات کو سننے کے بعد ایسا لگتا ہے کہ شیطان کے سچے پکے جانشین یہی لوگ ہیں، اور در حقیقت ہے بھی یہی لوگ، کیونکہ جب حضور جس دن پیدا ہوئے تھے تو پوری کائنات جہاں پر خوشی منا رہی تھی اور خوشیوں کا اظہار کر رہی تھی، وہاں شیطان لعین ابلیس جو ہے وہ رو رہا تھا۔ اسی طرح سے ماہ ربیع الاول جب 12 ربیع الاول اور اس کی 12ویں تاریخ جب قریب آتی ہے تو پوری کائنات جہاں پر خوشیوں کا اظہار کرتی ہے، وہیں پر یہ کچھ بھانگ کھائے ہوئے ملا جو ہے دیوبند کے اندر ہو، چاہے سہارنپور ہو، چاہے ندوہ میں ہو، یہ اس قسم کی بکواسات کرتے ہیں اور اس قسم کے جو ہے الفاظوں کا استعمال کرتے ہیں۔ یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ معاذ اللہ دیکھیں یہ ربیع الاول مناتے ہیں، یہ سنی حضرات، بریلوی حضرات، یہ معاذ اللہ یہ ناجائز ہے، حرام ہے، اور یہاں تک کہتے ہیں بدعت ہے، اور یہ کفر اور شرک تک جو ہے بول جاتے ہیں۔ بہرحال ان کی بکواسات مکمل طور پر جہالت پر مبنی ہوتی ہے، جاہلانہ، احمقانہ اور بچپانہ بکواسات ہوتی ہے۔ ان کی بکواس کا جواب دینا کوئی ضروری نہیں، کیونکہ ان کے بڑوں کی بھی بکواسات یہی تھی، اور ان کے بڑوں کو ہمارے اسلاف، ہمارے علماء، ہمارے بزرگوں نے الحمدللہ بالخصوص امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ نے ایسے ایسے جواب دیے اور اس طرح سے ہم کو سمجھانے کی کوشش کی کہ اس کے جواب تو آج تک ان سے نہیں بن پڑے، لیکن جو ہے اپنی بس حرکتوں سے باز نہیں آتے۔ اور جو ہے ان کی حرکتیں کیا ہوتی ہیں، کیونکہ ان کے اندر عقل تو ہے نہیں۔ یہ عقل جو ہے، اگر عقل ہوتی، کیونکہ یہ کسی جو ہے معقول شخص کا قول ہے کہ اگر کسی شخص کے پاس جس کے پاس عقل ہوگی تو وہابی نہیں ہوگا، اور جو وہابی ہوگا تو خدا کی قسم اس کے پاس عقل ہی نہیں ہوگی۔ یہ بات حقیقت ہے۔ میرے پیرو مرشد تاج الشریعہ علیہ الرحمہ بھی فرمایا کرتے تھے کہ عقل چوپایوں کو دیکھ بیٹھے حکیم تھانوی، میں نہ کہتا تھا کہ صحبت دیو کی اچھی نہیں، یعنی ان کے بڑوں کے پاس میں بھی عقل نہیں تھی، تو ان کے پاس جو ان کے فالوورز ہیں، جو ان کے ماننے والے، ان کے اندر کیا خاص عقل ہو سکتی ہے؟ نہیں ہے۔ اسی طرح سے یہ سنی حضرات سمجھاتے ہوئے آئے، آج تک بتاتے ہوئے آئے، لیکن ان کی سمجھ میں نہیں آیا۔ لیکن تعجب ہے اور غصہ بھی آتا ہے کہ جب پورے 365 دن گزر جاتے ہیں سال کا، تو ان کو کوئی کچھ بھی نظر نہیں آتا۔ اس میں ایسے ایسے دن آتے ہیں کہ خود بھی خوشی مناتے ہیں، دیگر بھی خوشی مناتے ہیں، اس پر یہ کروڑوں کی تعداد میں روپیے کا بھی خرچ کرتے ہیں، لیکن ان کو کوئی شریعت کا پاس و لحاظ نظر نہیں آتا، کوئی فتویٰ، کوئی شرک اور کوئی کفر بدعت نظر نہیں آتی۔ اور اگر یہ تمام تر چیزیں نظر آتی ہیں تو جب ماہ ربیع الاول قریب آتا ہے اور 12 تاریخ قریب آتی ہے 12ویں شریف کی، تو یہ اس طرح سے کہ یہ شرک ہے، کفر ہے، اس طرح کی بکواسات کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ پتہ نہیں کیوں کرتے ہیں، کیا حسد ہے، کیا ان کو کون سے اس طرح کا یہ بغض ہے۔ بہرحال حسد اور بغض تو یہ پہلے سے ہی ہے جب تک ان کی بنیاد پڑی ہے، لیکن یہ کم از کم اس بات کو بھول رہے ہیں کہ اگر ہماری یہ بکواسات جب ہوتی ہے تو یہ سوچتے ہیں کہ کہیں نہ کہیں عاشقان رسول یا سنی حضرات یا جو جشن ولادت مصطفیٰ مناتے ہیں ان میں کمی پڑ جائے گی، یا ان میں کچھ کم و بیشی ہو جائے گی، یا وہ ایک جو ہے اپنے ہماری اس بکواسات کو سننے کے بعد اپنے اس فعل اور اس عمل سے جو ہے کہیں نہ کہیں رکیں گے، تھمیں گے۔ تو یہ ان کی صرف محض جو ہے غلط فہمی ہے، کیونکہ جب انہوں نے اس طرح کی بکواسات کی، الحمدللہ سنیوں نے بڑھ چڑھ کر، اگر پچھلے سال انہوں نے 1000 روپے کی اپنے گھر پر سجاوٹ کی تو پھر اگلے سال وہ 1500 کی سجاوٹ کرتے ہوئے نظر آئے ہیں، اور ایسا انہوں نے جواب دیتا ہوا نظر آئے ہیں۔ بہرحال ان کی کسی بھی بکواسات کا، سنیوں سے میرا یہی کہنا، کسی بھی بکواسات کا جواب نہ دے، بس اگر یہ پوچھے کہ کیوں مناتے ہو تو کہنا کہ اس لیے مناتے ہیں کیونکہ یہ ہمارے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا یوم پیدائش ہے،
تو اس لیے ہم مصطفیٰ کی محبت میں اس دن کو مناتے ہیں. وہ قرآن میں دکھاؤ یا حدیث میں دکھاؤ تو کہنا نہ. یہ وہ کہیں کہ قرآن میں ہے حدیث میں ہے کہیں شریعت میں تو کہنا نہیں. یہ سنیوں کے مقدر میں ہے بس. کہنا یہ ہمارے مقدر میں لکھا ہوا ہے اس لیے ہم مناتے ہیں, اور آپ کے مقدر میں یہ نہیں ہے اس لیے آپ اس چیز سے محروم ہیں. بس یہ جواب ان کو دیں, کہتے کہ نہیں قرآن نہ حدیث کسی چیز ہم پیش نہیں کر رہے, ہم اپنے مقدر سے پیش کر رہے ہیں. یہ چیز ہمارے مقدر میں ہے اسی لیے ہم اس کو مناتے ہیں, اور آپ کے مقدر میں نہیں ہے کہ اس لیے آپ اس سے محروم رہتے ہیں. تو بہرحال عاشقان رسول سے یہی کہا جائے گا کہ جو ہے الحمدللہ اپنے گھروں کو, اپنے گلیوں کو, اپنے مدارس مساجد کو جو ہے بڑھ چڑھ کر اس پہ خرچ کر کے اس کو سجائیں, اور ترنگ جو ہے جھنڈا اور جو ہے تمام چراغاں کریں, جھنڈے لہرائیں, اور مکمل طور پر خوشیوں کا اظہار کریں. ساتھ ہی ساتھ جشن ولادت مصطفیٰ کی خوشی میں اگر کوئی بے نمازی ہے تو وہ نماز پڑھنے لگ جائے. اگر کوئی 2 وقت کی پڑھتا تھا تو وہ 5 اور ڈن کی نمازی بن جائے.